نمبر 37، بلا حاجت لوگوں سے مانگنا، بلا حاجت لوگوں سے مانگنا، حاجت نہیں ہے، جھوٹ موٹ بول کے بہت پریشان ہوں، ایسا ہوں کہہ کے لوگوں سے مانگنا، سوال کرنا، یہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، ایک آدمی لگاتار لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت ہی نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گوشت نوچ رہا ہے۔ چہرہ انسان کی شخصیت ہے، اس کی عزت ہے، وہ آدمی اپنے ہاتھوں اپنی عزت خراب کر رہا ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ کیا ہوگا؟ گوشت ہی اس کے چہرے پر بدنما چہرہ لے کے وہ قیامت کے دن آئے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے خود اپنی عزت کو خراب کیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تو یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں اعلان کیا ادھر میں فلاں گاؤں کا ہوں، جانے کے لیے بس کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگوں نے جمع کیا دے دیا اس کو، ٹرین کے لیے ٹکٹ نہیں ہے دے دیا اس کو، اگلے 2-3 دن کے بعد دوسری مسجد میں، 30 کے بعد تیسری مسجد میں، تو کون سا پلین سے جا رہا اپنے گاؤں کو، کون سا ٹکٹ جمع کر رہا بھائی تو یہاں بھی دکھا وہاں بھی دکھا وہاں بھی دکھا، مطلب کیا ہے؟ کتنے پیسے جمع کرنا چاہتا ہے؟ ایسے کئی لوگ ہیں، ضروری نہیں کہ ہر آدمی جھوٹا ہو، لیکن بہت سارے لوگ ایسے پکڑے جاتے ہیں اور یہ لوگ ان لوگوں کے راستہ بند کرتے ہیں جو واقعی حقدار ہوتے ہیں، لہٰذا یہ چیز جائز نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے کاروبار بنا رکھے ہیں، بعض لوگ تو مانگنے والے ایسے ہیں کہ ان کے گھر کرائے پہ ہیں، اتنے پیسے والے ہیں کہ گھر ہی خریدیں، گھر کرائے پہ دیے وہ آتا، لیکن یہ چھوڑ رہا کیوں نہیں؟ فیملی بزنس ہے، اللہ المستعان، یہ فیملی بزنس ہے اس کا، تو نہیں چھوڑتے اس کو۔ اس کے بعد پھر فلاں بیٹا کا بیٹا چلتے رہتا فیملی کے اندر۔ آپ جاؤ، بہت ساری جاؤ مت، درگاہوں پہ آپ دیکھو، درگاہوں پہ دیکھو آپ، مانگنے کے سیڑھیوں کے کیا کہیں گے اس کو، دکان ہے وہ، مانگنے کی دکان، اس سیڑھی کا وہ کرایہ دیتا ہے، ہفتہ دیتا ہے اور اس پہ مانگتا ہے۔ اب سوچئے، اچھا وہ کبھی بیمار ہو یا چھٹی پہ اس کو جانا ہو تو دوسرے فقیر کو وہ کمیشن پہ دے کے جاتا ہے، اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ اور مسلمان قوم کو دوسرے کیا نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ ان کے پاس بھکاری بہت زیادہ ملتے ہیں، مسجد کے بعد بھکاری، ان کے بعد فقیر، وہاں فقیر، یہاں فقیر، جہاں فقیر، سب مسلمان فقیر۔ یہ دیکھ کے بعض غیر مسلموں نے بھی اسلامی لباس اختیار کر کے فقیری شروع کر دی مسلمانوں کی بستیوں کے اندر۔ لوگوں نے پکڑا ان کو، پوچھا ان کو کتنی نمازیں دن میں، تو 4 بول رہا، کوئی 6 بول رہا، کوئی کیا بول رہا۔ تو سوچئے، اللہ کتنے تو 2-3 بولا، محمد کتنے تو 4 بول رہا، کچھ بھی بول رہا، مسلمان بھی نہیں ہو۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے بھائی مسلمان من کی بھیک ملتی ہے، مسلمان لوگ مسلمان کے حساب سے دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کوئی واقعی محتاج ہو تو اس کی مدد کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن آج دیکھیے کہ مسلمانوں میں فقیر کتنے زیادہ کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ شعور ختم ہو گیا اس چیز کا، اور ضرورت مند نہیں بھی ہے تو آدمی مانگ رہا، واقعی ضرورت مند ہے اور وہ مانگے، اس پہ کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کو یہ نوبت آ رہی ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک مسلمان بھیک مانگنے کی نوبت اس کو آئی اور آپ جو ہے اس کی مدد نہیں کر رہے۔ اور واقعی ایک آدمی کا بعض اوقات لوگوں سے مانگتے رہنا یہ بھی اس کے لیے ضرر کا سبب ہوتا ہے، اس کو عادت بن جاتی ہے، اس کو عادت بن جاتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔